حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال فإنه كان حريصا على قتل صاحبه. تو اس باب کے تحت ایک اہم ترین مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام بخاری، جیسا کہ آگے وہ خود اپنا ایک جملہ پیش کرتے ہیں لا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك. معصیت کا ارتکاب کرنے والے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، ہاں مگر یہ کہ وہ شرک کا ارتکاب کرے. چونکہ خوارج یہ گناہ کبیرہ کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس کفر کا فتویٰ خود ان کے اوپر لاگو ہو جائے، اس لیے کہ وہ خود ہی معصیت نہیں معاصی کثیرہ کے حامل تھے، کبیرہ نہیں اکبر الکبائر کے حامل تھے. صحابہ کو برا بھلا کہنا اور پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی. لیکن بہرحال آدمی کو اپنی آنکھ میں جو تنکا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، اور دوسرے کی آنکھ میں اور دوسرے پر کوئی عیب ہے تو بہت جلدی نظر آتا ہے. اسی طریقے سے معتزلہ یہ بھی کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا یخرج عن الاسلام والایمان، یہ اسلام اور ایمان سے نکل جاتا ہے، لا يدخل فی الکفر، البتہ کفر میں داخل نہیں ہوتا مگر مسلمان اور مومن بھی نہیں رہتا ہے. تو مصنف اسی کی طرف اشارہ کر ولا یکفر صاحبها بارتکابها، کہ گناہ کبیرہ کرنے سے اس کے صاحب کو یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اسے کافر نہیں کہا جائے گا؟ تو امام بخاری دلائل کے طور پر فرماتے ہیں لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی موقع پر ان سے کوئی معصیت کا ارتکاب ہو گیا تو آپ نے ان سے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ ابھی تمہارے اندر جاہلیت کے اثرات پائے جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں
کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا، مگر انہیں تجدید ایمان کے لیے نہیں کہا. انہیں ایسا نہیں کہا کہ دیکھو تم گناہ کیا، کافر بن گئے، چلو کلمہ پڑھو واپس. جیسے ہمارے بدعتی حضرات اگر کسی دیوبندی کے برتن میں کھانا کھا لیا، دعوت کھا لی، تو اس کا دوبارہ کیا کرتے؟ کلمہ پڑھاتے، اور کبھی کبھی پورے گاؤں والا کا دوبارہ نکاح بھی کراتے. یعنی حبنک ہونے کا اور بیوقوف ہونے کی بھی حد ہوتی ہے. بیچ میں کہیں پر ہوا تھا کہ کسی دیوبندی نے نکاح پڑھا تو پورے گاؤں والے کا بریلوی مشائخ نے جا کر کیا نکاح کہ سب گاؤں والے کو دوبارہ کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کرنا پڑے گا. بہرحال تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے کوئی آدمی ملت سے نکلتا نہیں، وہ کافر بنتا نہیں جب تک کہ وہ کفر بواح کا مرتکب نہ ہو. کس کا مرتکب نہ ہو؟ کفر بواح، یعنی ایسا کفر کرے کہ اس کفر میں تاویل کی کوئی گنجائش نہ ہو. اس کفر میں تاویل کی کوئی گنجائش نہ ہو. یہ معتزلہ ہے، خوارج ہے، مرجیہ ہے، جہمیہ ہے، جسدیہ ہے، حشویہ ہے، کتنے فرقے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے اتنی آسانی کے ساتھ ان کو کافر نہیں کہا. ہمارے علماء دیوبند آج بھی بدعتی حالانکہ قبر کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو کافر نہیں کہتے، ان کو مشرک نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سجدہ للعبادہ نہیں کرتے بلکہ سجدہ تعظیم کرتے ہیں. ان کی جو کتابوں سے ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ کافر نہیں ہے. ہاں البتہ ضلالت اور گمراہی اور بدعت کے حامل ضرور ہے، لیکن کافر نہیں کہتے. تو ایسے جتنے بھی فرقے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کہ کسی سے کفر بواح کا ارتکاب نہ ہو وہاں تک کہ اس پر آپ کفر کا حکم صادر کر سکتے نہیں. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی اور ان سے کہا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ تمہارے اندر جاہلیت. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کان یضرب غلامہ، کہ وہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا ابا ذر، ان کو معلوم نہیں کہ حضور ان کو دیکھ رہے ہیں. حضور نے دیکھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ذر. تو جیسے حضور نے کہا تو یہ فوراً متنبہ ہوئے، کہا نام یا رسول اللہ، کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے کہا اپنے غلام کو مارتے ہو؟ ناراضگی کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا کہ حضور انہوں نے مرضی کے خلاف کام کیا. کہا کہ ہم کتنے کام دن بھر میں اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے، ہم سے بھی تو ہوتا ہے، لیکن ہماری اللہ رب العزت فوراً گرفتار کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. ایسے ہی ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کو چھوٹی موٹی ایسی غلطیاں ہو جاوے تو کیا کر دینا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے. ابو ذر بھی بڑے ابو ذر تھے. حضرت ابو ذر نے فوراً سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام کے میرے اوپر کیا حق ہے؟ کہا کہ جو خود کھاؤ وہ اسے کھلاؤ، جو خود پہنو وہ اسے پہناؤ. تو فرماتے ہیں کہ اس دن سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر جو کھاتے تھے وہ اپنے غلام کو کھلاتے تھے، اور جو کپڑا خود پہنتے تھے ویسا ہی اپنے غلام کے لیے بھی خریدتے تھے اور اس کو بھی ویسا ہی پہناتے تھے. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اور اصلاح میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی ان کی اصلاح کی اور بڑی سے بڑی معصیت پر بھی ان کی اصلاح کی. اب انہیں یہ تو کہا بہت بڑی بات کیوں انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ ابھی تک کے جاہلیت کے اثرات تمہارے اندر باقی ہے. وکان الزاہد هذه الامہ، جبکہ بعد میں چل کر اسی تربیت کا اثر تھا کہ وہ کیا بن گئے؟ اس امت کے سب سے بڑے زاہد مانے جاتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا، امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور نے ان سے گناہ ہو گیا، اس گناہ کی وجہ سے انہیں ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اور انہیں تجدید ایمان کے لیے اور دوبارہ کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصیت سے آدمی ایمان سے خارج ہوتا نہیں. وقول اللہ تعالی، پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقینا اللہ اس چیز کو نہیں معاف کرتا ہے، مغفرت نہیں کرتا ہے
کہ اس کے ساتھ شرک کیا جاوے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ چاہے کتنا ہی گناہ کبیرہ کوئی کر لے، اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا ہے. ہاں ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں، اور وہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ اسے معاف نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سب کو معاف کر دیتے ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر بھی معاف ہو جائے گا. تمہارے علماء نے بڑا اچھا جواب دیا کہ شرک اور کفر اولاً تو دو الگ الگ نہیں، ثانیاً اگر دونوں کو الگ الگ مان بھی لیا جاوے تو شرک یہ کفر سے ادنا ہے، اور کفر یہ شرک سے اعلیٰ ہے. اور جب ادنا کی نفی ہو گئی تو اعلیٰ خود بخود اس میں کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا. لہذا اگر مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی تو کافر کی بخشش کا سوال ہی پیدا ہوتا نہیں. ایک بات بعض حضرات کا تو یہ کہنا ہے کہ نہیں، اگر ہم کتاب و سنت کا جائزہ لیں، آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کا، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر کفر اور شرک میں تفریق نہیں کی گئی. کفر اور شرک میں تفریق نہیں کی گئی، دونوں کو الگ الگ شمار نہیں کیا گیا. مشرکین مکہ یہ کیا تھے؟ مشرک تھے، مگر قرآن کبھی ان کو کفار بھی کہتا ہے اور کبھی انہیں مشرک بھی کہتا ہے. اس کا مطلب لا فرق بین مشرکین ولا کافرین، مشرک اور کافر میں کوئی فرق نہیں. اہل کتاب یہ اپنے آپ کو تو موحد کہتے ہیں. بھئی عیسائی اپنے آپ کو کیا کافر کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں؟ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ موحد کہتے ہیں. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو مانتے بھی ہیں وہ، لیکن اللہ کے ساتھ عیسیٰ کی ابنیت کے قائل ہیں. ثالث ثلاثہ کہتے ہیں، تین ایک کیسے ہوگا بھئی؟ ایک ہوگا اور تین ہوگے، تین ایک نہیں ہو سکتا ہے. توڑ دے تو تین اجزاء اس کے ہو جائیں گے، لیکن تین ایک ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے. تین ہوں گے اور ایک ہوگا. ایک غیر مقلد نے ہوٹل کھولی، کسی نے چٹکلا بنایا، تو ہمارا ایک حنفی وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے جا کر وہاں پر 3 پلیٹ کھانا کھایا. جب پیسے بل آیا تو اس نے جا کر 1 پلیٹ کا بل دیا. تو کہا کیوں؟ کہا تمہارے یہاں پر 3 ایک ہوتا ہے، 3 طلاق 2 تو کتنی ہوتی ہے؟ 1 ہوتی ہے. تو میں نے 3 کھایا تو 1 ہی ہوا نا، تو میں 1 پلیٹ کا پیسہ دوں گا، میں 3 کا کیوں پیسے دوں گا؟ تمہارے اپنے اعتقاد کے مطابق، میرے اعتقاد کے اعتبار سے تو 3 ہے، 3 دینا چاہیے، لیکن تم مالک ہو تو مجھے تو تمہارے عقیدے پر عمل کرنا پڑے گا یہاں پر. لہذا اس بنا پر میں تمہیں صرف 1 پلیٹ کا پیسہ دوں گا، 3 پلیٹ کا پیسہ دوں گا نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا سلیمان سمشی صاحب جو جامعہ کے پہلے شیخ الحدیث تھے، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ کے اجل تلامذہ میں سے تھے، اور حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی کے بھی تلامذہ میں سے تھے. تو انہوں نے چونکہ وہ مالیگاؤں میں رہے تھے، وہاں پر غیر مقلدین اور احناف کی بڑی آپس میں لیدے مشتی رہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ غیر مقلدیت کا جب میں نے جائزہ لیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کو جہاں پر اپنا مفاد ہو وہاں پر 3 ایک ہو جاتا ہے، اور جہاں ان کا مفاد نہیں ہو وہاں پر 3 رہتا ہے، ایک رہتا ہے، اور 2 رہتے ہیں. کہا کہ ایسا ہی ہے تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی رکوع قرآن نے 1 مرتبہ کہا ہے، مگر 3 ایک ہوتا ہے تو 3 رکوع کرنے چاہیے نا. قرآن نے 2 سجدے کے لیے کہا ہے، 3 ایک ہوتا ہے تو کتنے سجدے کرنے چاہیے؟ 6 سجدے کرنے چاہیے. تو اگر 1 رکعت پڑھنے کے لیے کہا ہے تو 3 رکعت پڑھنی چاہیے نا. تو کہا کہ وہ نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مشقت ہے، وہاں پریشانی ہے، اور جہاں اپنا فائدہ ہے وہاں پر ان کے یہاں پر 3 ایک ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اصول آپ نے بنایا ہے تو ہر جگہ پر اس اصول کو چلائیے، چاہے اس میں آپ کو مشقت اٹھانی پڑے، چاہے اس میں آپ کا فائدہ ہو یا نقصان ہو، لیکن ایک اصول
ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ اصول کو آپ اپنی مرضی سے کہاں، اسی کو کہتے ہیں یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ مشرک اور کافر، تو قرآن نے اہل کتاب کو مشرک بھی کہا اور کافر بھی کہا، کفار مکہ کو مشرک بھی کہا اور کافر بھی کہا، مجوسیوں کو مشرک بھی کہا اور کافر بھی کہا. تو سب کے سب کفر اور شرک میں کوئی فرق قرآن کرتا نہیں. لہذا اگر قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به تو ان یکفر به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ سب کے سب اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ شامل ہو جاتے ہیں. بعض حضرات نے کہا 2 منٹ کے لیے مان لو کہ تم ضدی عورت اور ضدی بچے کی طرح اڑ گئے اور تم نے کہا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کافر ہو اور مشرک نہ ہو، یا مشرک ہو اور کافر نہ ہو. جیسے کوئی آدمی کلی طور پر اللہ کے وجود کا انکار کر دے، تو جب کلی طور پر اللہ کے وجود کا انکار کیا، وہ کافر تو ہوا لیکن مشرک نہیں ہوا. وہ کافر تو ہے لیکن، تو کہیں گے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کافر ہو اور مشرک نہ ہو. جیسے ہمارے زمانے کے سائنسداں، یونان کے فلاسفہ، ان سب کا آپ جائزہ لیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اگرچہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں مگر کسی نہ کسی وجود کو تو مانتے ہیں نا. یہ جیسے پہلے ایسا تھا کہ وہ ایسا کہتے تھے کہ مادہ یہ ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے مادے کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، کہ جو طاقت اللہ کی تھی وہ طاقت کس کو عطا کر دی؟ انہوں نے مادے کو عطا کر دی. تو یہ بھی تو شرک ہی ہوا. یہ بھی کیا ہوا؟ شرک ہوا. ہمارے زمانے میں جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو پہلے کہا کہ مادہ ہوتا ہے، اس مادے میں ایٹم ہوتا ہے اور ایٹم سے چھوٹا کچھ نہیں ہے، تو پھر دوسرے آگے چل کر انہوں نے ایسا کہا کہ مادہ تو ازلی نہیں ہوتا ہے، البتہ ایٹم ازلی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب ایٹم بھی ٹوٹ گیا تو اب یہ پریشان ہو گئے. تو اب یہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ سے تو نہیں ہے، کسی زمانے میں دھماکہ ہوا تو دنیا بنی. تو اب انفجار کو انہوں نے شرک، تو یہ کفر ہو اور اس کے ساتھ شرک کرنا ہوئی ممکن ہی نہیں. اگرچہ وہ اپنے آپ کو ملحد کہے، کچھ بھی کہے، مگر ہر کفر کے ساتھ شرک لازم اور ملزوم ہے. لہذا اس بنا پر اس میں شامل ہے. تو اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ لا یغفر به، اگر کہا قرآن کریم نے تو یہاں پر لا یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک به کہا تو یغفر بها یہ بدرجہ اولا اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ شامل ہو جاتا ہے. اور کافر اور مشرک ہر طرح کے وہ لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار کرے یا اللہ کے ساتھ شرک کرے، صراحتاً کہے یا اشارتاً یا اقتضاءً اس کی بات سے پتہ چلے، وہ بہرحال مشرک ہے. اور اللہ مشرک کو تو معاف نہیں کرتا، لیکن قرآن نے کہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کتنا ہی بڑا گناہ کر لے لیکن اللہ اسے کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے یہاں پر صرف شرک اور کفر ایسے گناہ ہے جس کی مغفرت نہیں، اس کے علاوہ ہر قسم کی گناہ کی مغفرت. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کر لینے کا معاف تو ہو ہی جاتا ہے، نہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی اس سے بچے، اور اگر اس کے باوجود وہ اس سے ارتکاب ہو جائے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے فوراً. وہ کیا کر لے؟ توبہ کر لے. توبہ کے بعد بھی ہو جاوے تو پھر توبہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہے انسان سے کتنے گناہ ہو جاوے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے سے اللہ صدق دل سے کی جانے والی توبہ سے اللہ اسے کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان لانے کے بعد اگر کوئی آدمی ارتکاب معصیت کرتا ہے تو ارتکاب معصیت سے وہ اللہ کو ناراض تو کرتا ہے، مگر ایسی ناراضگی نہیں جو اسے کفر کی طرف لے جائے اور اسلام سے خارج کر دے. آگے بیان کرتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ. اس کو کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر مؤمنوں میں سے 2 جماعتیں
اقتتلو آپس میں لڑ جھگڑنے پر آمدہ ہو جاوے، قتال پر آمدہ ہو جاوے، فاصلحوا بینہما تو تم ان کے درمیان صلح کی کوشش کرو، ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ امام بخاری فرماتے ہیں فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن کریم نے انہیں ان طائفتان من المؤمنین کہا۔ حالانکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم نے تو کہا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا کہ جو کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کس میں رہے گا؟ جہنم۔ ہمارے علماء نے وہاں پر باقاعدہ ٹھہر کر اس بات یہ مستدل بن جاتا ہے معتزلہ وغیرہ کے لیے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا، تو معتزلہ اور خوارج بلوں اچھلنے لگے کہ دیکھو ہم نہیں کہتے، تو فوراً ہمارے علماء نے وہاں پر کہا کہ نہیں، خلود دو معنی میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مکث طویل اور دوسرا ہے ابدیت کے معنی میں۔ تو یہاں پر خلود یہ مکث طویل کے معنی میں ہے، لمبا ٹھہرنے کے معنی میں، ابدیت کے معنی میں نہیں۔ کیوں کہ قرآن کا اسلوب بیان ایسا ہے کہ قرآن جہاں پر خلود کو ابدیت کے معنی میں استعمال کرتا ہے تو اس کو عام طور پر خالدین فیہا ابدا کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اگر کہیں پر قرآن نے صرف خالدین بیان کر دیا ہے اور دوسرے مقامات پر ابدا کو بیان کیا ہے تو جو مطلق ہے اس کو مقید کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ایک ہی حکم ہے، اگرچہ قرآن کریم نے یہاں پر خلود کے ساتھ ابد کو بیان کیا نہیں، لیکن یہاں پر قرآن کریم نے صرف خالدین بیان کیا ہے۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو یہاں پر جہنم خالدن فیہا قرآن نے کہا، اور چونکہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم کی آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ سے تعارض ہو رہا ہے، تو اس تعارض کو ختم کرنے کی شکل یہی ہے کہ یہاں پر اسے مکث طویل کے معنی میں مان لیا جاوے۔ پھر سوال پیدا ہو تو قرآن کریم نے خالدن کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس سے بیان کرنے کے لیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور معاشرہ اس طرح سے ایک دوسرے کے قتل پر آمدہ نہ ہو جاوے اس سے روکنے کے لیے قرآن نے سخت لفظ کا کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے۔ لہذا معتزلہ اور خوارج کو اچھلنے کودنے کی ضرورت ہے نہیں، یہاں پر اسے مکث طویل کے معنی میں لینا پڑے گا۔ اب بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ ہاں تمہاری کسی بات سے ایسا نہیں ہے، کیا کہے گا؟ ہاں اپنی بات سے جب کوئی ٹکراتا ہے تو تم کچھ بھی بولنا کیا کر دیتے ہو؟ نہیں، ہمارے ائمہ کا طریقہ یہ رہا کہ یہ کسی بھی چیز میں اگر تعویل کریں گے تو دو چیزوں کو سامنے رکھ کر تعویل کریں گے، ایک تو لغت کے اعتبار سے اس کے معانی پر تحقیق کر کر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ لغت یہاں پر کتنی گنجائش دیتی، اور دوسرے نمبر پر کتاب و سنت کے دوسرے نصوص کیا تقاضا کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں کسی تعویل کی تائید کرے تب جا کر وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں، ورنہ بے اصولی کے ساتھ تعویل نہیں کرتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے؟ امتیاز ہے کہ وہ تعویل بھی کریں گے تو اصول تعویل کی رعایت کرتے ہوئے۔ اب وہ یہ کہے کہ اصول تعویل بھی تو آپ ہی نے بنائے، ارے بھائی اصول تعویل ہم نے بنائے، مگر اس اصول تعویل کو اشارتاً یا کنایتاً کتاب و سنت نے بیان کیا ہے تو اس کی روشنی میں بنائے گئے، اپنی مرضی سے کوئی اصول تعویل بنائے گئے نہیں۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر قرآن کریم نے کیا کہا؟ فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب اتنا بڑا ایک دوسرے کو قتل کرنا خالدن کا کہا، اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر مومنوں کی دو جماعت، تو اگر آدمی معصیت کرنے سے کافر ہو جاتا تو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْكَافِرِينَ قرآن کو کہنا چاہیے تھا، یا کم سے کم مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہنا چاہیے، مومن تو نہیں کہنا چاہیے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہاں پر باوجود ہے کہ دو جماعتیں آپس میں قتال کر رہی ہے، اس کے باوجود انہیں مؤمنین کا خطاب دیا گیا،
اس کا مطلب کیا ہے کہ معصیت کبیرہ سے ایمان سے نکلتا نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت کے اس کلام کا یہ امتیاز ہے. یہاں پر اللہ رب العزت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بھی کہہ سکتا تھا, مگر اللہ نے من المسلمین نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا علم غیب اس بات کو جانتا تھا کہ بہت سارے ایسے معتزلہ اور خوارج قسم کے لوگ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہونے کے بعد اس مسئلے کو اٹھائیں گے کہ معصیت کرنے والا یہ مومن باقی رہتا نہیں ہے. لہذا اس بنا پر اللہ رب العزت نے من المؤمنین کا لفظ یہاں پر استعمال کیا اور یہ بتلایا کہ معصیت یہ خروج ایمان کو مستلزم نہیں ہے. کس کو مستلزم نہیں ہے؟ خروج ایمان کو مستلزم نہیں. تو اس لیے اللہ نے یہاں پر مومن, ورنہ آپ دیکھیں تو تحقیق کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر مسلمین آنا چاہیے, لیکن مسلمین اگر آ جاتا تو اس صورت میں معتزلہ کے لیے اور خوارج کے لیے کیا ہو جاتے؟ مزے ہو جاتے. اس لیے کہ یہ ایمان کا مسئلہ تھا اور یہاں پر مومنین ہی لانا مناسب تھا. تو قربان جائیے اس کتاب پر جس کتاب نے چھوٹے سے چھوٹے داخلی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی کلمات کا شاندار اور جاندار انتخاب کیا, من المؤمنین کا لفظ لا کر. یہ اللہ کی کتاب ہونے کی ایک دلیل ہے. یہ اعجاز البیان للقرآن ہے کہ قرآن کریم نے ایک چھوٹے سے مسلمانوں کے آپسی اختلاف کے مسئلے کو بھی اس انداز میں بیان کیا کہ ان کے آپسی اختلاف میں بھی صحیح موقف اسلام اور ایمان اور اللہ کا ہمارے سامنے کیا ہو سکے؟ آ سکے. بہرحال فرمائے کہ فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ نے باوجود کہ وہ آپس میں قتال کر رہے ہیں انہیں مومن کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصیت کرنے سے وہ ایمان سے خارج ہوئے نہیں ہیں. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ایوب. فرماتے ہیں کہ امام بخاری اپنے شیخ عبد الرحمن بن المبارک سے نقل کرتے ہیں. عبد الرحمن بن المبارک العیشی, عبد الرحمن ابن المبارک ابن عبد اللہ العیشی, اس سے وہ مراد ہے ثقہ اور معتبر راوی ہے. امام بخاری کے شیوخ میں ان کا شمار ہوتا ہے. علم حدیث میں انہیں یعنی طولہ حاصل تھا اور ان کے وفات کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ سن ہجری 229 میں ان کا انتقال ہوا. قال حدثنا حماد بن زید, وہ بیان کرتے ہیں ہمیں بیان کیا حماد ابن زید ابن درہم ابو اسماعیل الازرق. اس سے مراد حماد ابن زید ابن درہم ابو اسماعیل الازرق وہ مراد ہے. یہ امام بخاری کے شیخ ہے اور سفیان ابن عیینہ وغیرہ کے معاصرین میں سے ہے. ثقہ راوی ہے. ان کا انتقال سن ہجری 179 میں ہوا. قال حدثنا ایوب ویونس, وہ بیان کرتے ہیں ہم سے بیان کیا ایوب سختیانی نے, ان پر تفصیل سے کلام گزر چکا ہے. ویونس, اور بیان کیا ہم سے یونس بن عبید بن دینار البصری, ان پر بھی تفصیل سے کلام گزر چکا ہے. عن الحسن البصری, امام حسن بصری سے. حسن بصری پہلی مرتبہ آ رہے ہیں. حسن بصری سے مراد وہ مشہور تابعی ہے جن کے سلسلے میں کہا گیا سید التابعین بالبصرہ, بصرہ میں حضرات تابعین کے سردار مانے جاتے ہیں. ان کی ولادت سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں ہوئی. ان کے والد حضرت زید بن حارثہ حضرت زید بن ثابت کے غلام تھے اور ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھی. چونکہ ان کی والدہ حضرت ام سلمہ کی باندی تھی تو وہ کبھی ان کے کام سے دور چلی جاتی تھی, جلدی نہیں آتی تھی اور حسن رونے لگتے تھے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں خاموش کرنے کے لیے
اپنی چھاتی سے لگا لیا کرتے تھے اور انہیں دودھ پلا دیتے تھے. فرماتے ہیں ہمارے محدثین کہ اسی کی برکت کی وجہ سے یہ فصیح اللسان تھے، اس لیے کہ ام المؤمنین ام سلمہ کی برکات ان کو حاصل ہوئی تھی. اس لیے فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں بصرہ میں 2 ائمہ لغت سب سے بڑے مانے جاتے تھے، ایک حجاج بن یوسف اور دوسرا امام حسن بصری. حجاج بن یوسف یہ بہت بڑا فصیح اور بلیغ زبان جاننے والا تھا، صاحب اللسان تھا، اگرچہ ظالم تھا. اسی لیے مختارات کے اندر میں یوم الجماجم کے واقعے میں اس نے جو خطبہ بیان کیا ہے، اس خطبے کو حضرت مولانا علی میاں ندوی نے اپنی کتاب مختارات کے اندر میں شامل کیا ہے. بڑا فصاحت اور بلاغت سے پر خطبہ تھا. انی ارى رؤوس قد اینعت وحان قطافها، الفاظ میں بولتا ہے کہ وہ تقریر کر رہا تھا کوفہ میں جانے کے بعد. جب اس کو گورنر بنایا تو لوگ کیا کیے، ایسے پتھر لے کر بیٹھ گئے اور وہ تقریر کر کے یوں کر کے مارا اس کو. تو وہ دیکھ رہا تھا کہ اتنی ڈینجر قوم ہے یہ کہ امیر کوفہ کو بھی چھوڑتی نہیں. تو اس کو نظر نہیں آئے، اس لیے وہ ایسا یوں کر دیکھے تو ادھر سے یوں پتھر مارے، اور پھر وہ ادھر دیکھے تو ادھر سے یوں پتھر مارے. تو ایسے اس کو خطبے کے دوران پتھر پڑتے تھے. تو تھوڑی دیر تماشا دیکھتا رہا اور اس کے بعد یہ بولتا انی رؤوسا قد اینعت، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے سر پک چکے ہیں، وحان قطافها، اور اس کے کاٹنے کا وقت کیا ہو گیا ہے، قریب آ گیا ہے. تو کہا کہ میں جتنے بھی ناٹک کر رہے ہیں ان کو کسی کو میں چھوڑنے والا ہوں نہیں. تو بڑا فصیح اور بلیغ حسن بصری اور یہ دونوں بصرہ میں فصاحت اور بلاغت میں ان لوگوں کی ٹکر چلا کرتی تھی. تو یہ صاحب اللسان، اللہ رب العزت نے ان کو فصیح اللسان بنایا تھا، بڑے فصیح اور بلیغ تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ علم حدیث، علم فقہ، اس کے بھی امام مانے جاتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں جہاد کیا اور اس جہاد میں جب میں نے شرکت کی تو اس میں 300 صحابہ کرام میرے ساتھ شریک تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی بڑی جماعت سے لقاء ان کا ثابت ہے. حضرت عمر کو تو نہیں دیکھ سکے، البتہ حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، ان تمام لوگوں سے انہوں نے استفادہ کیا. اور ان کا انتقال سن ہجری 110 میں 90 سال کی عمر میں ہوا. طویل عمر پائی انہوں نے، اور سن ہجری 110 میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. امام حسن بصری عن الاحنف ابن قیس، وہ بیان کرتے ہیں احنف ابن قیس سے. احنف ابن قیس سے مراد یہاں پر احنف ابن قیس ابو البحر الضحاک وہ مراد ہے. یہ احنف ابن قیس یہ مخضرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مسعود کو پایا انہوں نے، البتہ کسی وجہ سے آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکے. ایک صحابی حضرت امام احنف ابن قیس خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن طواف کر رہا تھا تو وہ صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبیلے کی طرف دعوت لے کر بھیجا تھا، میں جب آپ لوگوں کو دعوت دینے کے بعد واپس آیا تو میں نے حضور سے آپ کے بارے میں بیان کیا کہ میں احنف ابن قیس نام کے آدمی سے ملا جو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور میں نے اس کو بڑا اچھا پایا. لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے حالات کو سنا تو حضور نے آپ کے بارے میں مجھ سے یہ کہا کہ حضور نے دعا کی اور کہا اللہم اغفر احنف ابن قیس، اے اللہ احنف ابن قیس کی مغفرت فرما. تو احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں اسے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اگرچہ نہیں ہو سکی مگر حضور کی دعا مجھے ضرور کیا ہوئی ہے، ملی ہے. تو احنف ابن قیس یہ بڑے بردبار تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، 1 سال تک حضرت عمر کے پاس ٹھہرے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے مختلف طریقے سے ان کو پہچانا تو وہ کہتے تھے کہ عربوں میں ان سے زیادہ حلیم اور بردبار میں نے کسی کو نہیں دیکھا. کہ ہمیشہ ہر امتحان میں میرے کامیاب ہوئے. تو بڑے حلیم اور بردبار اور ذہین اور فطین، ان کو زمانے جاہلیت میں اور اسلام کے بعد بھی انتہائی دہات العرب میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، انتہائی ذہین اور فطین لوگوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. بہرحال بہت سارے صحابہ کرام سے، سینکڑوں صحابہ سے ان کے لقاء ہے اور انہوں نے ان سے احادیث بھی سنی ہے. اور چونکہ زمانے جاہلیت ہی سے شرافت کی طبیعت کے حامل تھے، لہذا اس بنا پر بعد میں بھی انہوں نے لوگوں کو حضرات صحابہ سے اخذ کیے ہوئے علم سے بڑا فائدہ پہنچایا. ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال سن ہجری 67 یا 69 میں ہوا. عن الاحنف بن قیس قال ذهبت لانصر هذا الرجل، میں نے اس آدمی کی مدد کرنے کا ارادہ کیا.
اس سلسلے میں حماد بیان کرتے ہیں اور امام کرمانی نے بھی اس کو بیان کیا کہ احنف ابن قیس کا یہ جملہ اگرچہ یہاں پر حاضر رجل ہے، لیکن کتاب الفتن میں جس کو حماد نے جمع کیا ہے اس میں انہوں نے صراحتاً کہا ہے انی ذهبت لانصر علی ابن ابی طالب، اور بعض روایت میں ہے انصر علی، تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس وجہ سے انہوں نے کہیں پر الرجل کا لفظ استعمال کیا اور کہیں پر صراحتاً حضرت علی کا ذکر کیا؟ فرماتے ہیں کہ حالات کے اعتبار سے آپ نے لوگوں کے سامنے اپنے اس موقف کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کی مدد کرنا چاہی، یعنی جب حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا تو میں نے چاہا کہ میں مدد کروں کس کی؟ حضرت علی کی۔ فلقینی ابو بکرۃ، تو میری ملاقات ہو گئی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے نفیع ابن الحارث ابن کلدہ، نفیع ابن الحارث ابن الکلدہ یہ ان کا نام ہے، البتہ اشتہر بابی بکرۃ، یہ اپنی کنیت ابو بکرہ ہی سے مشہور ہو گئے۔ یہ صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور ان کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن پر فقاہت کا رنگ غالب تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کا شمار ان صحابہ میں بھی ہوتا ہے جو زمانے فتنہ میں، یعنی حضرات صحابہ کے آپسی مشاجرات کے زمانے میں جنہوں نے اعتزال اختیار کیا، یعنی نہ تو حضرت علی کی طرف سے شریک ہوئے اور نہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے شریک ہوئے۔ ان میں حضرت ابو سعید خدری ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے، حضرت ابو بکرہ ہے، تو یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے اعتزال اختیار کر لیا، گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور انہوں نے کسی بھی کی طرف سے لڑائی میں شرکت نہیں کی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار انہی صحابہ میں ہے جن صحابہ نے کسی کی طرف سے آپس میں جو مسلمانوں میں مشاجرات ہوئے اس میں شرکت سے اجتناب کیا۔ اب حضرات صحابہ اس سلسلے میں مختلف موقف کے حامل تھے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو حضرت علی کو حق پر سمجھ کے حضرت علی کے ساتھ شریک ہوئے، کسی نے حضرت امیر معاویہ کو حق پر سمجھا، ان کے ساتھ شرکت کی، اور بہت کم صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اعتزال اختیار کیا اور کہا کہ ہم کو دونوں میں سے کسی کے ساتھ اس میں شرکت کرنا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے، حضرات صحابہ کے کتنے موقف تھے اور کون سا موقف صحیح ہے، علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔